تیمم کے احکام. تیمم کا طریقہ قرآن سے ثابت ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کر لو، یعنی غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو. یہ دو کنڈیشنز کون سی دو ہیں؟ جی، بیمار یا سفر پر. یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو. او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو. لامس یلامس ملامس ہوتا ہے ایک دوسرے کو چھونا. فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ. فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو. حدیث سے پتہ چلتا ہے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے جنابت لاحق ہو گئی. جنابت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احتلام ہو گیا اس کو، لیکن پانی نہیں مل سکا. تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے عمر بن خطاب سے کہا کیا آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور جنبی ہو گئے تھے. آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی، مٹی سے غسل کر لیا. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس طرح ہی کافی تھا، تمہارے لیے اس طرح ہی کافی تھا. اور کس طرح کافی تھا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ضرب ضربتن، مارے، پھر ان میں پھونک ماری. اس کے بعد آپ نے ان سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا. ہاتھ، بازو نہیں، ہاتھ. دیٹس اٹ. تیمم کی اہمیت. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام بھی ہو گیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی اجازت ہے کہ میں تیمم کر لوں؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے جبکہ تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے. چنانچہ اس نے غسل کر لیا اور مر گیا. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے. انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا؟ بے شک عاجز جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے، جس کو نہیں پتا وہ پوچھ لیا کرے. اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پہ پٹی باندھے رہتا، پھر اپنے زخم پر مسح کرتا اور اپنا باقی سارا جسم دھو لیتا. تیمم کر لیتا، زخم پہ پٹی باندھ لیتا، پھر اپنے زخم پہ مسح کرتا اور باقی جسم دھو لیتا. یعنی سر پہ تھا نا تو سر نہیں دھوتا، ٹھیک ہے، تیمم کر لیتا اور باقی جسم جتنا دھو سکتا تھا وہ دھو لیتا. اور اگر دیکھیں انسان کے بخار وغیرہ ہے تو پھر یہ نہیں کہ صرف سر نہ دھوئے اور باقی جسم دھو لے، یہ تو خون نکلا ہوگا اور سارے جسم پہ لگ گیا ہوگا تو اس لیے دھونے کی اجازت دی. تیمم کا وضو سے کفایت کر جانا. ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا. ان کے پاس پانی نہیں تھا. جیسے بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ اچانک پانی کی سپلائی بند ہو سکتی ہے، کبھی موٹر خراب ہو سکتی ہے، ایون پانی تو ہے یخ ٹھنڈا ہے، ہیٹر گیزر کو کچھ ہو گیا، ایسا بھی کبھی ہوتا تھا. اب ٹھنڈے یخ پانی سے نہا کے بیمار ہونے کی اجازت نہیں، تیمم کیا جا سکتا ہے چاہے آپ گھر پر ہی ہوں، کیونکہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات کہ نیبر کے پاس جائیں، وہ نان مسلم ہیں، وہ اجازت نہیں دیں گے آپ کو کہ آپ ان کو اس وقت ناک کر کے نماز کے وقت فجر کے آپ ان کو نہانے کا پانی مانگے. ہاں اگر پاسبلٹی میں ہے، ایسی صورت ہے آپ جلدی سے گرم کر سکتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بالکل نماز ہی نکلنے لے، صرف اتنا ٹائم ہے کہ آپ فرض ادا کر لیں، تو اس صورت میں تیمم ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ گھنٹہ بھر ہے اور انسان کے اچھا چلو سستی کے مارے نہیں کر، وہ اور بات ہے. دو آدمی سفر پہ نکلے، نماز کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا. انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، مگر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا. ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا. تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرا لی کہ پانی جو مل گیا تو میں ابھی ٹائم ہے پڑھ لیتا ہوں، اور دوسرے نے نہیں دہرائی کہ میں تو پڑھ چکا ہوں، پھر کیوں پڑھوں، ایک وقت میں دو دفعہ تھوڑی پڑھتے ہیں. پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ سے ذکر کیا
تو آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی فرمایا تم نے سنت کو پا لیا اور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے نماز دہرائی تھی اسے فرمایا تمہارے لیے دوہرا اجر ہے. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی. اور ہم دونوں کو نگیٹ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، دوسرا پہلے کو گمراہ کہتا ہے، ایک اس کو غلط ثابت کرتا ہے، ایک اس کو غلط ثابت کرتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے. دین میں سہولت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ٹھیک ہے کچھ پابندیاں بھی ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن باقی دین میں بہت وسعت ہے، ایک سے زیادہ آپشنز ہیں. تیمم کا غسل سے کفایت کر جانا، یعنی پہلے تیمم تو وضو کے لیے، اب تیمم کس لیے؟ غسل کے لیے. عمران بن حسین خزائی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، نہیں جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی، الگ کھڑا رہا. آپ نے فرمایا اے فلاں تجھے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کون سا عذر مانے تھا؟ اچھا، آپ ایک احادیث میں بڑی خوبصورت چیز نوٹ کریں گے کہ نام نہیں لیا جاتا کسی بھی ایسے موقع پر جہاں تنقیص مقصود ہوتی ہے. یعنی اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور میرے پاس پانی نہیں. آپ نے فرمایا تو مٹی استعمال کر لیتا، وہ تیری ضرورت کے لیے کافی تھی. سبحان اللہ، کس طرح آپ نے اس کو غسل سے کفایت کے لیے تیمم سکھا دیا. پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جانا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا باعث ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک نہ پائے. یعنی کہیں ایسی جگہ رہتا ہے صحرا میں کہ جہاں بس کھانے پینے کے لیے تو تھوڑا سا پانی ہے، وضو کے لیے نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، یا وضو کے لیے تو ہے نہانے وغیرہ کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ جب تک پانی نہ ہو تیمم کرتا رہے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. اور پیچھے قرآن کی جہاں آیت تھی اس میں بیماری کا ذکر بھی ہے. کیا ہے؟ بیماری کا بھی ذکر ہے. یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ یہاں تو سفر کی بات تھی نا، اور اوپر سر پھوڑے جانے کی بات. تو بیماری میں بھی چاہے انسان اپنے گھر میں ہو، چاہے گرم پانی ہو، گرم کمرہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، پانی سے تکلیف بڑھ جاتی ہو، انسان بیکار ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو، بیماری میں اضافے کا خطرہ ہو جو بالآخر انسان کو مارنے والی ہو. تھوڑی بہت بیماری تو ہر ایک کو ہوتی ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں 100% فٹ ہوں. تو چھوٹی موٹی بیماریوں میں تیمم نہیں، سستی کے مارے تیمم نہیں، حقیقی ضرورت میں عذر میں. کوئی بھی مٹی جیسے ریت ہے، کسی چیز پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، یہ سب پاک ہے. ناپاک وہ ہے جیسے باہر ہے جنگل میں کوئی کتا پیشاب کر گیا ہے، یا اسمیلی ہے، گندی ہے، بو آ رہی ہے، تو وہ نہیں. لیکن یہ کہ ڈرائی ہو نہیں، مٹی ہی کا حکم ہے، مٹی ہی کا حکم ہے. تو آپ تھوڑی سی کسی ڈبیا میں ساتھ لے کے رکھ لیں. ایسی صورت میں ریت ہے، ڈسٹ ہے، کچھ بھی، جیسے ایون ایئرپورٹ پہ اگر آپ چل رہے ہیں نا تو آپ دیکھ رہے ہیں کارنرز میں نیچے اگر ڈسٹ، ویسے تو صفائی ہوتی رہتی، لیکن کہیں سے بھی آپ کو تھوڑی سی بھی ڈسٹ مل جائے تو کام چل جائے گا. یعنی اصل میں مٹی ملنا مقصود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مٹی پہ ہاتھ مارا اور پھر پھونک بھی ماری. یہ نہیں کہ ہاتھ جھاڑے، پھونک ماری. ایک جگہ میں نے تیمم کا طریقہ کہیں کسی نے سلائیڈز بنائی ہوئی تھی اور ان میں لکھا ہوا کہ مٹی پہ ہاتھ مار کے ہاتھ جھاڑے. جھاڑوں کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، پھونک مارنے کا لفظ ہے. ٹھیک ہے استاذہ، یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ فجر کی نماز کے لیے اگر دیر سے اٹھے ہیں اور سمجھے بالکل کم وقت باقی ہے اور وضو کا وقت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ صرف اگر 10 منٹ باقی ہے تو 10 منٹ میں غسل نہیں ہو سکتا، اس وقت تیمم، تاکہ نماز پڑھی جا سکے، فرض ادا ہو جائے. ہاسپٹلز میں مریضوں کو انسان کیسے بتائے کہ تیمم کیسے کیا جائے؟ کٹس ملتی ہیں، بس ان کا ہاتھ لگوا کے چہرہ اور مگر ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتی ہے، پرووائڈ کر دیا جائے. سعودیہ سے کٹس ملتی ہیں، دارالسلام نے شاید بنائی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں، شاید یہاں کسی بڑے اسٹور پہ، اسلامک اسٹور پہ آپ کو مل بھی جائیں. نہیں تو آپ ان سے کہیے کہ وہ منگوا لیں. مجھے بھی کسی نے گفٹ دی تھی، جی بہت اچھی ہے، ہلکا سا پتلا سا ایک باکس سا ہے. میرے پاس ہے ایک، لیکن ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں مریضوں کو تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں. چھوٹی چھوٹی ڈبیا میں اگر صاف ریت مٹی کوئی چیز ڈال کے دیتے، وہ ان کو ایک ایک گفٹ کے طور پر دے دے، جی، اور وہ اس میں سے ہلکی سی نکال کے تھوڑی ہاتھ پہ ڈال کے اس کو ان کو طریقہ بھی بتا دیں.
صحیح، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹاول کو ہاتھ لگا لو. نہیں ٹاول سے تو کئی لوگ تیمم یہ نہیں کہتے ہوتا. ہیں. جی جیسے سمرز میں ہم اینکل ساکس پہنتے ہیں، رائٹ؟ تو اب اگر اینکل سے ساک نیچے اتر جائے تو کیا دوبارہ اس کو پاؤں کو دھونا ہوگا؟ کیونکہ وہ اینکل جو ہے نا وہ انکلوڈیڈ ہے اس میں. اگر سلپ کر جائے، سلپ کر جائے تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اتر گیا نا وہ. ہاں اگر وضو ہی کی حالت میں اترا، یعنی آپ نے وضو میں پہنا جی. اور ابھی وضو تھا کہ وہ اتار دی جراب پھر دوبارہ پہن لی تو کوئی حرج نہیں. اوکے، آئی تھاٹ کہ اگر کسی طرح وضو کی حالت میں اتر جاتا ہے نہیں، تو وضو کی حالت میں اترنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وضو ٹوٹ گیا اور پھر اترا تو پھر آپ کو دوبارہ دھونا ہوگا. چلیے آگے چلتے. اگر کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہے اور وہ سارے کے سارے وضو کرنے کھڑے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا، ایسی فلائٹس ہوتی ہے جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم وضو کے عیاشی کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ جہاں یہ خطرہ ہو کہ لوگوں کے استنجے کے لیے بھی پانی نہیں بچے گا، وہاں ہم سارا پانی ختم کر دیں تو ایسی صورت میں پھر تیمم بھی ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ تھا ان میں کہ پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جانا، یعنی پانی جب دستیاب ہو گیا تو جو گزشتہ تیمم کیا ہوا ہے وضو اگر نہیں ٹوٹا تو دیٹ کین یو کین کنٹینیو، لیکن تیمم کی اجازت ایک طرح سے ختم ہے کہ نیکسٹ ٹائم تیمم نہ کریں. جی ہاں، رائٹ؟ تو یہی مطلب ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی، اتنے میں پانی آ گیا تو اب یہ نماز تو ہو گئی، لیکن اس تیمم سے اگلی نماز نہیں پڑھنی، اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیں. ٹھیک ہے.